السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم بیک ٹو الائٹ اسکول یوٹن کمپس اسلام آباد۔ تو کمپیوٹر سائنس میں آج ہم کلاس پری نائنتھ کا سیکنڈ لیکچر سٹارٹ کریں گے چیپٹر نمبر 1 میں، جو ہے جنریشن آف کمپیوٹر۔ تو آج اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کمپیوٹرز کی جنریشن۔ لاسٹ میں ہم نے پڑھا تھا اس کی جو ہسٹری، اس کا انٹروڈکشن اور ہسٹری دیکھی تھی۔ آج ہم اس کی جنریشن دیکھے تھے۔ جیسے کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ اب ایک سنیپیئر بون اور یہ ساری جو ہے ہمارے پاس ڈیوائسز تھی، یہ وہ ساری تھی ہمارے پاس کیلکولیشن ڈیوائسز، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو آپ کی فرسٹ جنریشن آف کمپیوٹر جو پراپر ایز اے کمپیوٹر جو ڈیوائس سٹارٹ ہوئی تھی، وہ سٹارٹ ہوئی تھی 1940 میں۔ تو پہلی جنریشن تھی کمپیوٹر کی، وہ 1940 میں ہوئی تھی سے 1956 تک۔ 1956 میں جا کے سیکنڈ جنریشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی تھی، جو 3 سائنٹسٹ تھے انہوں نے بنائی تھی۔ وہ آگے ہم ڈسکس کریں گے جا کے، اس کی جب سیکنڈ جنریشن کو پڑھیں گے تو۔ اس کے بعد تھرڈ جنریشن جو ہے وہ 1963 سے 71 تک۔ 71 میں جا کے ہمارے فورتھ جنریشن کمپیوٹر جو ہے وہ سٹارٹ تھے، جو ابھی بھی ہم یوز کر رہے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے پاس ابھی ڈیجیٹل کمپیوٹرز ہیں نا، لیپ ٹاپ، یہ جو ہمارے پی سی ہوتے ہیں گھر میں، اور یہ سارے فورتھ جنریشن آف کمپیوٹرز میں ہی ڈیولپ ہوئے تھے، 1971 سے لے کر ابھی پریزنٹ ہے۔ اور ففتھ جنریشن جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ریبورڈس کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر ہم اب آگے ڈسکس کریں گے کہ کس طرح ہم نے اس کو یوز کرنا ہے، اس میں کیا کیا فیچر ہیں اور کس طرح یہ یوز ہوں گی۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے فرسٹ جنریشن آف کمپیوٹر، اس کو دیکھتے ہیں۔ تو فرسٹ جنریشن آف کمپیوٹر جو ہے وہ ہماری 1940 سے 1956 تک۔ اچھا اسٹوڈنٹ، اس میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کی ڈیٹس جو ہیں وہ لازمی یاد رکھنی ہے۔ آپ کے جو ہوتے ہیں MCQs میں یہ ڈیٹس پوچھی جاتی ہیں کہ آپ کی فرسٹ جنریشن کب ڈیولپ ہوئی تھی، کب اینڈ ہوئی تھی، سیکنڈ جنریشن کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی۔ تو یہ ڈیٹس اس کی مسٹ جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں فرسٹ جنریشن آف جو کمپیوٹر تھی اس میں کیا ڈیولپ ہوا تھا۔ تو فرسٹ جنریشن آف کمپیوٹر از یوز ویکیوم ٹیوب، کہ ہمارے پاس ویکیوم ٹیوب تھی۔ ویکیوم ٹیوب کے ذریعے ڈیٹا جو ہے وہ پروسیس کیا جاتا ہے، جس طرح ابھی کی ہمارے پاس کمپیوٹرز ہیں نا، فورتھ جنریشن مائکرو پروسیسر، جو ہمارا ٹوٹل سارا ڈیٹا جو ہے وہ پروسیس کرتا ہے۔ اسی طرح جو فرسٹ جنریشن تھی اس کی جو ڈیٹا پروسیسنگ ہوتی تھی وہ ویکیوم ٹیوب کے ذریعے ہوتی تھی۔ اب ویکیوم ٹیوب ہے کیا تھی، اس کا اسٹرکچر کیا تھا، وہ آگے دیکھتے ہیں۔ اب ویکیوم ٹیوب میں سب سے پہلا جو اس کا کریکٹرسٹکس ہے وہ یہ ہے کہ اسپیڈ واز ویری سلو اینڈ میموری واز اسمال، یعنی کہ اس کی اسپیڈ بہت زیادہ سلو تھی اور اس کی جو میموری ہے وہ کم تھی۔ یعنی کہ جس طرح ابھی ہم کمپیوٹرز میں بہت سارا ڈیٹا آپ سیو کر سکتے ہیں فردر یوز کے لیے، لیکن اس ٹائم جو ویکیوم ٹیوب تھی اس دور کے کمپیوٹرز میں اس کی میموری بہت کم ہوتی تھی اور اسپیڈ اتنی سلو تھی کہ آپ ایک اس کو انسٹرکشن دے کے اس کے بعد وہ پروسیسنگ ہوتے ہوتے کافی دیر بعد جا کے اس کا پروسیس کرتی تھی، پھر دوسری کمانڈ، یعنی کہ اس کی اسپیڈ بھی سلو تھی۔ اس کے بعد نیکسٹ اس کا کریکٹرسٹک یہ ہے کہ اس کی جو سائز تھا وہ بہت بڑا تھا، جیسے آپ پکچر میں بھی آپ کو نظر آ رہا تھا، پورے ایک روم جتنا جو ہے وہ کمپیوٹر تھا، ایک پوری ویکیوم ٹیوب ایک روم جتنے سائز کی تھی۔ اس کے بعد فرسٹ جنریشن آف کمپیوٹر ور ویری ایکسپینسو، ایک تو اپنے سائز کی وجہ سے اس کے اندر ٹیکنالوجیز اور جو ہے وہ میٹیریل وغیرہ زیادہ یوز ہوتا تھا، اس کی وجہ سے ایکسپینسو تھی۔ دوسرا انریلائبل، اب یہ جو ورڈ یوز ہوئے نا انریلائبل، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمانڈز ہم اس کمپیوٹرز کو دیتے تھے اور جو آؤٹ پٹ ہمیں واپس جو ہے وہ دیتی تھی، تو اس میں یقین نہیں ہوتا تھا کہ یہ جو آؤٹ پٹ آئی ہے یہ کریکٹ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو دوبارہ ٹیسٹ کیا جاتا تھا، پھر دیکھا جاتا تھا کہ رزلٹ کیسے ہیں، اس لیے انریلائبل تھی۔ جیسے ابھی ہم کمپیوٹرز میں کوئی بھی کمانڈ دیتے ہیں کوئی بھی چیز، تو جو سولوشن ہوتا ہے تو ریلائبل ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی اس نے آنسر جنریٹ کیا وہ کریکٹ ہوگا۔ لیکن فرسٹ جنریشن میں کیونکہ کافی ٹیسٹ کرنے سے پتہ یہ چلا کہ ہر 100 میں سے اس کے 50% 60% جو رزلٹ ہوتے تھے وہ غلط آتے تھے۔ تو اس کے بعد دے کنزیومڈ اے لاٹ آف پاور اینڈ جنریٹ لاٹ آف ہیٹ، یعنی کہ اس کمپیوٹرز کو آن کرنے کے لیے بہت ساری پاور چاہیے ہوتی تھی اور بہت زیادہ ہیٹ جو ہے وہ جنریٹ کرتا تھا، اتنی ہیٹ کہ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے
جو ہے وہ آپ کے پاس ایئر کنڈیشنر لگانے پڑتے تھے. اگر آپ ایئر کنڈیشن نہیں لگاتے تو ہیٹ کی وجہ سے اگر یہ جل جاتا دوبارہ ریپیئر نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کی جو ان پٹ ہوتی تھی وہ پنچ کارڈ کے ذریعے. پنچ کارڈ جو ہوتے ہیں کس طرح کے کارڈز ہوتے ہیں، جس طرح ابھی ہمارے پاس میموری کارڈ، یو ایس بی ڈرائیوز ہوتی ہیں نا، اس طرح کے اس کے پنچ کارڈ ہوتے تھے. ان پنچ کارڈ کے اوپر ڈیٹا جو ہے وہ ہم انٹر کر کے کمپیوٹرز کے ساتھ لگاتے تھے. وہ کمپیوٹرز ویکیوم ٹیوبس اس پنچ کارڈ سے ڈیٹا کو ریڈ کر کے اور جو بھی انسٹرکشنز پنچ کارڈ کے اوپر لکھی ہوتی تھی ان انسٹرکشنز کے ذریعے ون بائی ون اس کو پروسیس کرتا تھا. اور پھر اس کا جو آؤٹ پٹ ہوتی تھی وہ الیکٹرک ٹائپ رائٹر، جس طرح کا پرنٹر ہوتا ہے اسی طرح کا پہلے ہمارے پاس ٹائپ رائٹر ہوتے تھے، اس کے اوپر ایک پرنٹ ہو کے وہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہوتی تھی. اور اس کے بعد لاسٹ اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ مشین لینگویج یوز ہوتی ہے. مشین لینگویج ہم نے پڑھی ہوگی جس کو بائنری لینگویج بھی کہتے ہیں، 0 1، یعنی کہ سارے کا سارا ڈیٹا، جس طرح ابھی ہم کمپیوٹرز کو ڈیٹا دیتے ہیں نا نارمل لینگویج میں، انگلش میں، اردو میں، لیکن پہلے یہ تھا کہ ہم کوئی بھی کمانڈز، کوئی بھی چیز جب پروگرام کر رہے ہوتے ہیں جسٹ 0 اور 1، یعنی کہ صرف مشین لینگویج ہے. مشین لینگویج اس کو کہتے ہیں جس کو صرف مشین ہماری انڈرسٹینڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے. مشین لینگویج کے علاوہ کوئی بھی دوسری لینگویج یہ ویکیوم ٹیوب انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا تھا. اس لیے اس کی جو لینگویج تھی، یہ جو پروگرامنگ تھی، وہ بہت ڈیفیکلٹ تھی. اب پہلے پروگرام لکھ کے دین اس کو مشین لینگویج میں کنورٹ کر کے دین اس کو پنچ کارڈ کے ذریعے اس کو انسٹرکشن دی جاتی تھی. تو یہ تھی ہمارے پاس فرسٹ جنریشن. اس جنریشن کو ریپلیس کیا تھا 1956 کے میں سیکنڈ جنریشن نے. تقریباً اب 1947 میں اس کا کام جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا. سیکنڈ جنریشن کا 3 سائنٹسٹ تھے، ولیم شوکلے، جان بارجین اور والٹر. انہوں نے اس سیکنڈ جنریشن جو ہے وہ ایجاد کی تھی، جس میں انہوں نے ٹرانزسٹر بنایا تھا. ٹھیک ہے. یعنی کہ سیکنڈ جنریشن میں ٹرانزسٹر یوز ہوا تھا ایز اے پروسیسنگ مشین، یعنی کہ کمپیوٹرز کے اندر ٹرانزسٹر تھے جو آپ کی ڈیٹا کو پروسیس کرتے تھے. تو اس کا پہلا پوائنٹ بھی یہی ہے کہ سیکنڈ جنریشن آف کمپیوٹر از یوز ٹرانزسٹر. اب ٹرانزسٹر نے کیا کیا، کیسے ریپلیس کیا ویکیوم ٹیوب کو، کہ اس نے ٹرانزسٹر ریڈیوس دا سائز آف کمپیوٹر. یعنی کہ ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ ویکیوم ٹیوب کا سائز بہت جو ہے وہ زیادہ تھا، ایک پورے روم جتنا. تو جو ہے وہ ٹرانزسٹر نے اس سائز کو کم کیا تھا اور اس کی جو سپیڈ اور میموری کو زیادہ کیا تھا. ویسے یہ کمپیوٹرز میں تمام فیلڈ میں جتنی بھی آپ کی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، نئی چیزیں جب آتی ہیں، تو اس میں ایک چیز یاد رکھنی ہے آپ نے کہ جب بھی ایک چیز کسی دوسری چیز کو ریپلیس کرتی ہے، یعنی کہ ایک چیز کی جگہ دوسری کوئی بھی اپلیکیشن، سافٹ ویئر یا کوئی بھی ڈیوائس آتی ہے، تو وہ تب آ سکتی ہے جب وہ پہلے والی ڈیوائس سے اچھا کام کرے گی. اگر وہی کام کر رہی ہے دین اس کو ٹیکنالوجی ریپلیس نہیں کرنے دیتی. اس کی ایگزامپل ایک آپ کو میں بتاتا ہوں کہ پہلے ہم یوز کر رہے تھے، آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ ایمو کی ایک آئی تھی ایپلیکیشن، واٹس ایپ کی طرح ہی تھی. ہم اس میں ٹیکسٹ میں میسج، پکچر، ساؤنڈ، ہر چیز سینڈ کرتے تھے. اس ٹائم ہمارے پاس واٹس ایپ کے اندر ویڈیو کال کا آپشن نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اس کی جگہ پھر ایمو آئی تھی. اس کو ریپلیس کرنے کا جسٹ ایمو کے ڈیولپ ہونے کا پرپز یہ تھا کہ واٹس ایپ کے اندر، کیونکہ باقی فیچر تو اس کے واٹس ایپ والے تھے، صرف اس نے ریپلیس اس وجہ سے کیا تھا، مطلب اس کے ساتھ اس جو ڈیولپ ہوئی تھی وہ اس وجہ سے ہوئی تھی کہ اس میں ایک ایکسٹرا فیچر تھا ویڈیو کال کا. بعد میں تو واٹس ایپ میں بھی ویڈیو کال آئی تو دین وہ ختم ہو گئی، لیکن اس کے ڈیولپ ہونے کا جو پرپس تھا وہ یہی تھا کہ اس میں انہوں نے کچھ ایکسٹرا جو ہے وہ ڈالا تھا، زیادہ چیزیں جو ہے وہ اس میں، مطلب نئی چیز جو ہے وہ ڈیولپ کر کے مارکیٹ میں آئے تھے. تو اسی طرح کمپیوٹرز میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی ایک ٹیکنالوجی نئی آتی ہے، کسی ایک کو ریپلیس کرتی ہے، تو اس میں کوئی چیز نئی جو ہے وہ ہوتی ہے تب ریپلیس کر سکتے ہیں. تو ٹرانزسٹر نے بھی یہ کیا تھا کہ جو سائز تھا ویکیوم ٹیوب تھا وہ بہت بڑا تھا، اس کو کم کیا تھا. دوسرا اس کی سپیڈ بہت کم تھی، میموری کم تھی، اس نے اس کی سپیڈ کو بھی انکریز کیا اور جو میموری کیپیسٹی تھی اس کو بھی انکریز کیا. کمپیوٹر بیکم مور ریلائبل. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ان ریلائبل تھا، یہاں پہ آ کے ٹرانزسٹر نے ایز کمپیئر ٹو ویکیوم ٹیوب اس جو ہے وہ زیادہ ریلائبل ہو گیا. یعنی کہ بہت کم چانسز ہوتے تھے اس کی آؤٹ پٹ کے غلط کے.
اور دوسرا وہ ایکسپینسو تھا، یہ کیا ہے اینڈ چیپر، سستا ہے اس سے. ظاہری بات ہے جب سائز میں کم ہو گیا تو اس سے جو ہے اس کی میٹیریل جتنا کم لگے گا اتنا جو ہے وہ کاسٹ میں بھی سستا ہوگا. اس کے بعد ہے سیکنڈ جنریشن آف کمپیوٹر یوز پنچ کارڈ ریڈر، میگنیٹک ٹیپ اینڈ میگنیٹک ڈسک. یہ ان پٹ کے لیے اور پرنٹرس آؤٹ پٹ کے لیے. جیسے اس میں ہم نے دیکھا تھا اس کی ان پٹ جسٹ پنچ کارڈ کے ذریعے ہوتی ہے. انہوں نے ان پٹ 3 ڈیوائسز، پنچ کارڈ، میگنیٹک ٹیپ اینڈ میگنیٹک ڈسک. میگنیٹک ٹیپس آج سے کچھ عرصہ پہلے یوز ہوتی تھی. ہمارے پاس یہ ٹیپ میں جو کیسٹس کے ذریعے ہم ڈیٹا کو ریکارڈ کرتے تھے وائس، وہ کالی سی بالکل باریک سی ٹیپس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ڈیٹا سیو ہوتا تھا اور پھر ہم اسی کو آگے یوز کرتے تھے. تو سیکنڈ جنریشن میں بھی انہی ٹیپس کو ایز اے ان پٹ ڈیٹا اس میں ریکارڈ کر کے آگے پروسیس کے لیے ٹرانزسٹر کے پاس جاتا تھا اور ٹرانزسٹر اس کو پروسیس کرتا تھا. اور جو آؤٹ پٹ آتی تھی وہ تھرو پرنٹرز آتی تھی. اس میں اب جو لینگویج یوز ہوتی ہے وہ اسمبلی لینگویج یوز ہوئی ہے. اسمبلی لینگویج ایز کمپیئر ٹو مشین لینگویج جو ہوتی ہے وہ ایزی ہوتی ہے. اور اس میں 2 جو مین ہائی لیول لینگویج انٹروڈیوس ہوئی تھی وہ تھی فورٹران اینڈ کوبول. تو یہ تھی ہمارے پاس سیکنڈ جنریشن. اب تھرڈ جنریشن آف کمپیوٹر جو ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا 1963 میں. اس نے ریپلیس کیا تھا ٹرانزسٹر کو. اب ٹرانزسٹر کی جگہ یہاں پہ ہمارے پاس یوز ہوئی تھی جو پروسیسنگ ڈیوائس تھی وہ آئی سی چپس تھی، انٹیگریٹڈ سرکٹ چپس. اب آئی سی چپس کے اندر انہوں نے انہی جو ٹرانزسٹر تھے ان کو ملا کے آئی سی چپس، یعنی کہ ایک ہی آئی سی چپس کے اندر بہت سارے ٹرانزسٹر مل کے ایک آئی سی چپس بنائی تھی. تو اس سے فائدہ یہ ہوا تھا کہ جو وہاں پہ جو ایک ٹرانزسٹر کام کر رہا تھا وہ یہاں سے اگر 10 ٹرانزسٹر مل کے ایک آئی سی چپس بن دیا تو 10 گنا کام جو ہے وہ اس سے زیادہ اچھا ہو گیا. یعنی کہ اگر وہ 1 سیکنڈ میں ایک ٹرانزیکشن کر رہا تھا، اب یہاں پہ 1 سیکنڈ کے اندر وہ 10 انسٹرکشن جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دی اس نے. ٹھیک ہے، آئی سی جب سیکنڈ اسٹیپ اس کا دیکھیں کہ آئی سی چپس امپروو دا اسپیڈ اینڈ میموری آف کمپیوٹر، یعنی کہ اس کی اسپیڈ اور جو میموری تھی اس کو امپروو کیا تھا ایز کمپیئر ٹو سیکنڈ جنریشن. کمپیوٹر کنزیوم لیس الیکٹرسٹی، ٹھیک ہے، بیکم اسمالر چیپر اینڈ مور ریلائبل دین سیکنڈ جنریشن. یعنی کہ ایک تو وہ جو پاور الیکٹرسٹی وہ کم کنزیوم کر رہا تھا، دوسرا سائز میں ایز کمپیئر ٹو ٹرانزسٹر جو ہے وہ کم ہو گیا تھا، دوسرا سستا ہو گیا تھا، اور تیسری اس میں جو ہے وہ مور ریلائبل، یعنی کہ اس کے رزلٹ جو تھی آؤٹ پٹ تھی وہ اس سے زیادہ جو ہے وہ اچھی ہو گئی تھی. اس کے بعد جو ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز وہاں پہ ہمارے پاس میگنیٹک ٹیپس وغیرہ یوز ہوتی تھی. یہاں پہ کی بورڈ، جو کی بورڈ مانیٹر کا فرسٹ ٹائم یوز ہوا تھا وہ تھرڈ جنریشن کے اندر ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ تھا کہ اس کمپیوٹرز کے اوپر ہم ڈفرینٹ اپلیکیشن پروگرام ایک سیم ٹائم پہ یوز کر سکتے ہیں. پچھلی جو 2 جنریشنز تھی اس میں یہ تھا کہ اگر آپ کوئی بھی ٹاسک پرفارم کر رہے ہو جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا ہم دوسرا یوز نہیں کر سکتے. لیکن تھرڈ جنریشن میں یہ تھا کہ آپ سیم ٹائم کے اوپر ملٹیپل اپلیکیشن، جیسے ابھی ہم کمپیوٹر یوز کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ انٹرنیٹ کی ڈیوائسز، میوزک والی ڈفرینٹ اپلیکیشن جو ہے وہ ہم نے گیمز وغیرہ اوپن کی ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ سوئچ ہو رہی ہوتی ہیں اور یوز ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو آئیڈیا تھا وہ تھرڈ جنریشن میں ڈیولپ ہوا تھا. تو یہ تھی تھرڈ جنریشن. اب دیکھتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس فورتھ جنریشن آف کمپیوٹر جو مائکرو پروسیسر تھا، جو ابھی بھی ہم اپنے موبائل فونز میں، کمپیوٹرز میں، لیپ ٹاپس میں جو یوز ہو رہا ہے وہ یہی جنریشن کے جو مائکرو پروسیسر ہیں وہ یوز رہے ہیں. یہ فرسٹ انٹل والوں نے فرسٹ جو ہے وہ مائکرو پروسیسر 1971 میں بنایا تھا. تو مائکرو پروسیسر ہوتا کیا ہے؟ مائکرو پروسیسر از اے سنگل چپ دیٹ کین ہینڈل آل پروسیسنگ آف اے کمپیوٹر. یعنی کہ جتنی بھی پروسیسنگ، جتنی بھی ان پٹ کمپیوٹرز کو دی جاتی ہے وہ آپ کی ساری ان پٹ کو جو پروسیس کرتا ہے، ہینڈل کرتا ہے، آؤٹ پٹ پروڈیوس کرتا ہے وہ مائکرو پروسیسر ہی کرتا ہے. اب اس کی کریکٹرسٹکس دیکھتے ہیں کہ فرسٹ جنریشن میں کیا یوز ہوا ہے، مائکرو پروسیسر. اب اس کا یہ ہے کہ مائکرو پروسیسر جو فورتھ جنریشن آف کمپیوٹر تھی ویری فاسٹ. اب ہم اس میں آگے نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے نا اس میں دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس جتنے بھی مائکرو
کمپیوٹرز ہیں جس میں مائکرو پروسیسر یوز ہوا ہے، تو ان کی اسپیڈ جو ہوتی ہے وہ ملین آف انسٹرکشن پر سیکنڈ ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کی 1 سیکنڈ کے اندر ملین انسٹرکشنز ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے یہ مائکرو پروسیسر. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسٹوریج کیپیسٹی اس کی زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جتنی بھی ایڈوانس ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسیز ہیں وہ اس میں، جیسے اسکینر، پرنٹر، مائکرو فون، اور یہ ساری چیزیں ہم اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں. اس کے بعد مائکرو پروسیسر از ویری اسمال ان سائز، یعنی کہ اس کا سائز جیسے ابھی ہمارے پاس لیپ ٹاپس اور یہ جو اسمارٹ فون وغیرہ میں یوز ہوتے ہیں، تو اس میں بہت کم سائز ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ریلائبل ہوتا ہے، ویری ریلائبل، یعنی کہ جتنے بھی رزلٹ ہوتے ہیں تقریباً 100%، 99% اس کے جو ہیں وہ ایکوریٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد پاور جو ہے وہ لیس کنزیوم کرتا ہے اور افورڈیبل ہوتا ہے. تقریباً اسی وجہ سے آج تقریباً ہر گھر میں ایک کمپیوٹر، موبائل ہر بندے کے پاس اسی وجہ سے ہے کیونکہ یہ افورڈیبل ہے ہر کسی کے لیے. اس کے بعد لارج ورائٹی آف سافٹ ویئر آر اویلیبل فار یوز، یعنی کہ جس طرح بھی ہم اپنے کمپیوٹرز میں ڈفرینٹ قسم کی گیمز، اپلیکیشن، سافٹ ویئر جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد جتنے بھی ماڈرن لینگویجز ہیں، یعنی کہ ابھی C++، جاوا، ویژول بیسک، ساری جو ہیں وہ یوز ہوتی ہیں مائکرو پروسیسر کے جتنے بھی پروگرامنگ ہوتے ہیں نا اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے. یعنی کہ جتنے بھی ابھی ہمارے پاس اپلیکیشن، سافٹ ویئر بنائے جاتے ہیں وہ سارے ان ساری لینگویجز کو ہائی لیول لینگویجز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم ابھی مشین لینگویج میں یا ہمیں کنورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جسٹ ہم ہائی لیول لینگویج میں ہی پروگرام لکھ کے دیتے ہیں. مائکرو پروسیسر خود جو ہوتا ہے وہ اس کو کنورٹ کر کے مشین لینگویج میں اس کو پروسیس کرتا ہے. تو لاسٹ اس کا پوائنٹ ہے، 4th جنریشن آف کمپیوٹر سپورٹ اے لارج ورائٹی آف پورٹیبل اینڈ وائرلیس ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسیز. پورٹیبل جو ہوتی ہے کہ جو اس میں آپ کے پاس کمپیوٹرز کے ساتھ جس طرح USB پورٹ ہیں اور ڈفرینٹ پورٹس ہوتی ہیں جس کے ذریعے ڈیوائسیز کنیکٹ ہوتی ہیں، اور کچھ وائرلیس ڈیوائسیز یعنی کہ جس طرح بلوٹوتھ ہو گیا، اور بہت ساری ڈیوائسیز ہوتی ہیں جو بغیر کیبل کے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں. تو یہ تھی ہمارے پاس اس کے 4th جنریشن. اب دیکھتے ہیں لاسٹ جنریشن اس کی کمپیوٹرز کی جو ابھی چل رہی ہے اور آگے جو ہے وہ آنے والی ہے اس میں. تو 5th جنریشن میں ہمارے پاس جو ہے وہ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہوتی ہے یہ ہمارے پاس یوز ہوگی. آپ نے ڈفرینٹ دیکھی ہوں گی موویز وغیرہ میں، انٹرنیٹ کے اوپر ویڈیوز، روبوٹس وغیرہ ہوتے ہیں جو سیم انسانوں کی طرح کام کر رہی ہوتی ہیں ڈیوائسیز. ٹھیک ہے. اب ان کے اندر ان کی جو کوڈنگ کی جاتی ہے وہ اس طرح کی جاتی ہے کہ تمام انسٹرکشنز اس طرح دی جاتی ہیں کہ وہ پراپر انسانوں کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا اس کا فائدہ یہ ہے کہ AI آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ول منیمائز دا نیڈ آف رائٹ پروگرام، یعنی کہ جس طرح دوسرے سافٹ ویئر کو انسٹال کرنے ہائی لیول لینگویج میں بڑے بڑے پروگرام لکھنے پڑتے ہیں اس میں جسٹ رپورٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کی نیچرل لینگویج انگلش، اردو، اس میں جو مطلب زیادہ تر انگلش کی کمانڈز ہوتی ہیں وہی ان کو دیتے ہیں. نیچرل لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے یہ. ٹھیک ہے. جیسے آپ نے کچھ موویز وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ یہ روبوٹس پورے کیفے وغیرہ چلا رہے ہوتے ہیں، ٹیکسی چلا رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری جو ہیں وہ سروسز پوری پرووائڈ. ان کے اندر کوڈ اس طرح کی جاتے ہیں پراپر کہ اگر کیفے چلا رہا ہے تو آپ کے پاس اماؤنٹ آتی ہے، اس کو چیک کرنا، پھر فرسٹ اسٹیپ میں آپ نے وہ کپ اٹھانا، اس میں چائے ڈالنی دینی، یعنی کہ یہ سارے سٹیپس جو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر کوڈ کر کے آلریڈی دیے ہوتے ہیں. تو وہ ان ساروں کو 1 by 1 جو ہے وہ فالو کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں 5th جنریشن میں آپ کے پاس یہی روبوٹس اور جو ہیں وہ ایکسپرٹ سسٹم جو ہے وہ سارے یوز ہوئے ہیں. تو یہ تھی ہمارے پاس جنریشن آف کمپیوٹر. تو نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے ٹائپس آف کمپیوٹر. ٹھیک ہے. تو